کربلا، ہاں اے زمین کربلا آواز دے، تیری خاموشی تیرے ماتم کی ہے آئی ندا، تابت دیکھا کریں گے تجھ کو یوں ہی سوگا، تجھ میں اترا تھا کبھی آل نبی کا قافلہ، یاد تو ہوگا تجھے صبر و رضا کا مرحلہ، حق و باطل کا ہوا تھا تیرے گھر میں فیصلہ، تو نے دیکھے ہیں کرشمے گردش ایام کے، دامن دریا پہ خاک آستین جھاڑے ہوئے، شیر ایک ساحل پہ سوتا ہے علم گاڑے ہوئے، وہ علی کا لاڈلا، وہ فاطمہ کا نور عین، وہ حسن کا نقش ثانی، نام تھا جس کا حسین۔ تجل فرجہم وشاہد واجب القادر۔ تھوڑی دیر مزید تکلیف کرو، سلوات پڑھ کرو۔ اچھی اچھی سلوات۔ پانچ مکمل کرو، سلام پھیروں تمہیں دو مرتبہ مزید۔ اجازت ہوئے تو میں نماز رسول دی پہلی رکعت شروع، جماعت دی تکمیل ہو گئی، جی میں موقع ملتا جاوے اپنی اپنے حصے دی یہ نماز پڑھ کے وہ نماز پڑھ کے اللہ اور حسین علیہ السلام دے پاک بارگاہ وچ سخرو ہوندے رہنا۔ ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام اللہ دے عرش تو نازل ہوئی نعمت عظمیٰ دا نام ہے، تو جو ہے ذکر پاک اللہ دی عظیم نعمت دا نام ہے عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اس ذکر فرش تے نہیں عرش تے ہوگا، ذکر امام حسین علیہ السلام جنت دی بات آئی۔ دیکھو دنیا دا کوئی بندہ گھر ہوئے دیپال پور، بندہ رنگا ہوئے سات سمندر پار غیر ملک دے، یورپ ہوئے، امریکہ ہوئے، امارات ہوئے، ملک تو دور ہوئے، اللہ سب دی زندگی کرے، سب نو محفوظ رکھے، بندہ اپنے وطن تو دور مر جائے، وہ دا جنازہ واپس نہ آ سکے، اسے ہی ملک تے دفن ہو جائے، وہ دے افسوس دی پوری صف کتھے بچھے گی۔ بولو مہربانی شکریہ، ان دے اپنے گھر، وہ دے اپنے وطن تے، امام حسین علیہ السلام فرش دے نہیں جنت دے سردار دا نام ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ حیدری جی بس تھوڑی حاضری ہوگی میرے بیٹے کو، تو صرف سننا ہے، قبلہ پوری توجہ۔ اور عرش اور جنت دا سردار شیعہ اپنے کولوں نہیں آتے، حدیث رسول اعظم ختم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک رسول فرما رہے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، امام حسین علیہ السلام جنت والے دے سردار، وطن ہوئی جتھے سرداری، وطن فرش نہیں وطن عرش آئی، تو شہادت دے بعد ذکر ہونا ہی عرشاں دے، اگر شکریہ ادا کر سکیے تے اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنا کے عرش والا ذکر فرش تے نازل فرما۔ کیا کہتے ہیں؟ جماعت کی شادی تکمیل ہو گئی جی بسم اللہ۔ اب توجہ رکھ لیں، ہے اللہ دی نعمت عظمیٰ ذکر حسین نازل ہویا تو آڈے میرے نجات دا وسیلہ بڑھ گئی، تو پھر آؤ
قدر کریے اس نعمت عظما دی. اللہ کوئی نعمت عطا فرماون نہ چاہیے بندہ وہ دی قدر نہ کرے، بلکہ صرف انفرادی طور تے نہیں، قوماں اللہ دیاں نعمتاں دا قدر نہ کریں تو بھائی جان اللہ وہ نعمتاں قوماں کو کھس لینے، وہ کھول لینے. وہ بندے کو رہندی نہیں جس نے رزق جیسی نعمت جیڑی اللہ کسے سے بند نہیں کی. پچھلے تک بات پہنچ رہی ہے، میری آواز آ رہی؟ چلو ٹھیک ہے. رزق کھانا روٹی کلا وہ نعمت ہے جڑی اللہ انہاں دی بھی بند نہیں کیتی جڑے اللہ نو اللہ بھی نہیں مندے. بھائی 7 خرب آبادی ہے تقریباً دنیا چ، سارے تے اللہ دے منن والے نہیں. کثرت نال مول ہے وہ بندے رہندے جڑے توحید نو اللہ دے وجود نو تسلیم ہی نہیں کرتے. بیٹا جی وہ آخر اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ روزی رزق روٹی انہوں دی بھی بند نہیں کی تھی. ایک اور مثال دیں، جڑا اللہ دا براہ راست دشمن ہے اللہ دے مقابلے خدا دے مقابلے خدائی دعویٰ پہ کر دے، اللہ روٹی فرعون دی بھی بند نہیں کی تھی. گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ بسم اللہ سی. رزق اللہ فرعون دا بھی بند نہیں کیتا، بلکہ ایک دن نبی آکھے کلیم اللہ نے خالق دے دربار عرضی دیتی، رب العالمین میں تبلیغ کرتا تواڈی توحید دی، اپنی نبوت دی، میں انہاں نوں تواڈے پاسے دعوت دینا، یہ میری بات نہیں سنتے. اللہ جی دی وجہ ہے انہاں نوں فرعون دے دسترخوان تو کھانا ملدا ہے. اللہ جی مہربانی کرو فرعون دا رزق بند کرو. کتنے بندے سر ہلان گے، کتنے زبان ہلان گے میں نہیں جانتا. جب نبی آکھے نا رب العالمین انہاں دا رزق روٹی بند کرو فرعون دی، تواڈے مقابلے دسترخوان تے کھانا کھوا کے تے انہاں نوں توان منن نہیں دیندا. خالق فرمایا موسیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بندیائی چھڑ دیتی ہے، میں خدائی چھڑ دیاں. آباش بھائی اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس نے بندیائی چھوڑ دیتی، میں خدائی چھڑ دے ماں. اللہ جی تے دی روٹی بند نہ کرن دی وجہ مہمان نو کھانا کھوامنا سار اٹھامنا کتنا بڑا عزت والا اللہ دے نزدیک کیڈا بڑا کم ہے. اللہ فرمایا میں اس دا رزق کس طرح بند کر دیاں جدے دسترخوان تو میری بھوکی مخلوق نو کھانا بھی الگ دے. اللہ بہت شکریہ. یعنی مخلوق خدا نو اگر دشمن خدا بھی کھانا کھواوے اللہ رزق اس دا بھی بند نہیں کرتا. جڑے توحید نو تسلیم نہیں کرتے رزق انہاں دا بھی بند نہیں. وہ دے باوجود رزق نعمت ہے تے نعمت دی قدر دا حکم ہے. جڑے نعمتوں دا قدر نہ کرن اللہ انہاں کو نعمتاں دور کر دے. یہ رزق والی نعمت بھی حکم ہے. یہ روٹی جڑی کھاندے ہاں اس نو جلاؤ نہیں، یہ نا شکری اور نا قدری ہے. کھانا بچ گئے تو اس نو ضائع نہ کرو، بلکہ ایک اور عرض کرو اس حد تک رزق دی قدر دا حکم ہے. روٹی دا چھوٹا جیا ٹکڑا اگر زمین تے گرے ہویا تے مومن ویکھ لگے، معصوم فرمیندے نو اٹھا کے انہوں صاف کر کے اللہ دی نعمت سمجھ کے چھوٹا جیا ٹکڑا مومن کھا لوے، اللہ اس دے پیٹ تے آتش دی جہنم دی آتش حرام کر دے سی. جس نعمت کی قدر کی تھی نا جدے بیٹا مجھے دیکھنا، سوری مجھے دیکھنا مہربانی. جس انسان نے اللہ دی اون نعمت جدی اللہ کسے تو نہیں کھسی اس دی قدر کر لی، اللہ اس دے شکم تے آتش جہنم حرام کر دی. معصوم فرما رہے ہیں جڑا ان زمین تے سٹ کے اللہ دے حلال رزق دی نا قدری کرے اللہ رزق جیسی نعمت بھی اس کو دور کر دے.
تو مقصد کیا ہے؟ بات سمجھاون چاہتا ان عزیزان نو تہاڈی دعا دا جیڑی بھی نعمت اللہ عطا کرنا لازم ہے اس تے قدر کرو، اگر قدر نہ کیتی تو نعمت دور۔ اب میں آغاز مجلس سے عرض کیتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام دی عزاداری اللہ دی نعمت عظما ہے۔ تو آؤ اسی اتھے کھلون والے پہلے اپنی بات کریں، ممبر والے، پھر ایک صف بچھان والے، تیسرا طبقہ اس صف تے آ کے بیٹھن والے، آؤ اللہ دی اس نعمت عظما دا شکریہ ادا کریں، شکریہ ادا کر کے پھر اس نعمت کی قدر کریے کہ کتنی قابل قدر نعمت ہے۔ امام حسین علیہ السلام دا احسان ہے، حضرت آدم علیہ السلام دی نسل آدمی صداون والے اگر انسانیت باقی ہے تو اس بقا دی وجہ دا نام ہے امام حسین علیہ السلام۔ بہت دیئے شکریہ۔ انسانیت امام حسین علیہ السلام نے محسن انسانیت، اور ذکر امام حسین علیہ السلام درس انسانیت، جو کچھ انسانیت دے دائرے ہے وہ امام حسین علیہ السلام دا احسان۔ ذکر توحید ہے بوجہ امام حسین۔ میں کیوں آکے اتھے کھلونا لے اتھے بہنا لے قدر کرو، ذکر نہ کسے کرن والے دا محتاج، نہ ہی کسے سنن والے دا محتاج۔ شام دے بعد بھائیاں دے حکم دی تعمیر بڑے طویل سفر دے بعد تواڈی زیارت ہوگی، میری ممبر پاک تے حاضری ہوگی۔ نہ ہی میں تواڈے تو یہ فیصلہ کرانا چاہنا جو داد کتنی ملی، شور کتنا مچیا، بڑی مجلس کتنی ہوئی، قبلہ میں مطمئن ہوں کہ پھر طویل سفر کر کے ٹور جاسا اگر میری ایک بات ایک بندہ وصول کر کے۔ بزرگ نہیں یہ بچے، امام حسین علیہ السلام دی حسینیہ یونیورسٹی دا نرسری طبقہ یہ وصول کر کے ٹور جام تو میری وجہ سے ہاں جی سار اٹھانا۔ بزرگ عزیز دوستوں، نہ میرا محتاج ہے نہ ہی کسی سنن والے دا، اتنے ہزاروں دا مجمع ہر وقت امام دی عزاداری ہے، روح زمین تے رہنا اللہ ایک بندہ بھی بھائی جان، ایک فرد بھی یا حسین آکھن والا نہ رہے، اللہ ذکر عرشاں تے کرے سی۔ کیونکہ ذکر نہ پڑھن والے دا احسان بھائی جان، نہ سنن والے دا احسان، ذکر ہے اللہ دے وعدے دی تکمیل۔ خالق فرمائے اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں۔ اب ذکر توحید کر کے ذکر حسین چاہ کے بیٹھن والے گواہ یا ذکر حسین سن کے اللہ کا سجدہ کرن والے جان دیں یہ جڑا اتھے ذکر ہے وہ حسین دی وجہ تو ہے۔ بھائی بہت شکریہ، امام حسین علیہ السلام دا احسان ہے، اور عالمین نے چیلنج کدی نہیں کیتا۔ تاریخ انسانیت نو بیٹا شیعہ قوم دا چھوٹا جیا نوکر لائیو کیمرے دے سامنے سپیکر تے اعلان کر کے پیا دے من عالمین اچ کوئی ایک ایسا وکھا جیڑا اللہ دا ذکر اس انداز نال کرے جس انداز نال امام حسین فرمایا۔ ذکر توحید ہے کیا؟ اللہ دا ذکر کس طرح ہے؟ نماز، تلاوت قرآن۔ چلو ایک حدیث اور پڑھا، تھوڑا جی تم اور چپ کراواں جو بچے مزید غور نال سنیں۔ بیٹا آپ نے یاد کر کے جانا ہے، یہ جڑا میں فرمان پڑھن لگا بیٹے کچھ نہ کچھ سختی نہ کرو بھائی، بچے نو جن کو آؤ میرے بیٹے بیٹھو، آؤ مجلس غور نال سنو، یاد کرنا جی۔ یہ حدیث یاد کر کے ٹور گئے تو یہ سمجھاں گا جو میں کئی گھنٹے دے سفر دی اجرت مل گئی۔ حجت خدا فرما رہے ہیں، توجہ رہے، حجت خدا فرما رہے ہیں اگر بندہ چاہتا ہے میں خالق نال گفتگو کراں وہ نماز پڑھے۔ بڑی مہربانی، نماز پڑھ کے مجلس ہی چاہ بیٹھے۔ نماز بندے دی اللہ نال گفتگو ہے،
اور ساری نماز خیال اس واسطے دے رہے نماز دی نیت کی نا جی خیال آن لگ گئے دفتر دا ٹائم ہے سکول دا ٹائم ہے دکان جا کھولی ہے گھبرائے تو نہیں بیٹھے کیوں ساڈا ذہن یکسوئی نہیں نماز وجہ سمجھ جاؤ تے یہی مجلس ہے سن یہ پتہ ہی نہیں اسی اللہ نو آدھے کی پہ نماز بندے دی اللہ نال گفتگو ہے تے گفتگو کرنے نال پتہ ہی نہیں میں جس نال گفتگو کر رہا ہوں کی آخ رٹی ہوئی کہانی دوہرا کے ٹوٹ جانا ذرا ایک دن نماز ان پڑھ نیت کر کے تکبیرت الاحرام تو سلام پھر دے تک ایک لفظ کا ترجمہ یاد کر تین پتہ لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم تجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک میں اللہ نو آکھیا کی جب سمجھ ہوئی میں اللہ نو کی آکھے پھر نماز پڑھن کا لطف ہی ہو دوسرا اللہ کے بندہ چاہتا ہے جو میں بندے نال گفتگو کراں دل ہے جی کوئی اللہ تواڈے نال گلاں تو پھر معصوم رستہ دسیا قرآن پڑھو قرآن ہدایت واسطے ہے یہ سب مردیاں واسطے رکھ دے جی کسی دی جا بزرگ پہ فرماندے ہیں کہ بندہ مردہ نہیں پیا تے سورۃ یاسین پڑھو مر جائے گا ایسے ہی مر گیا تے 30 سپارے قرآن دے تیزی نال پڑھا چھوڑو بخشش بے شک ہے وسیلہ نجات ہے گناہ دی مغفرت ہے مگر قرآن ہدایت بھی ہے اسا وہ کام تے لے لیا بھی گناہ معاف کرنے واسطے مردے بخشوان واسطے قرآن پڑھ لیا مگر جدو پڑھ دیا پتہ نہیں ہوندا سانو اللہ آکھے کی ہے ذکر دیاں دو قسماں جدا لطف آوے نہیں نہ دو گلاں دا پتہ ہوئے میں اللہ نو کی آکھے اللہ میں کیا کہ پھر ذکر ہوندہ کندے انبیاء دی صافے کوئی ایسا دکھا جو حسین کی طرح ذکر توحید کرے پہلا ذکر ہے نماز دوسرا ہے تلاوت قرآن حسین او ذاکر توحید ہے چاہے نماز خنجر تلے پڑی قرآن نیزے تے پڑیا بڑا بھلا ہو جائے بڑی مہربانی نہ گلاں تے نعرہ مارن والے تہاڈا میرے تے بڑا احسان بڑا حسین کے سر نے قرآن نیزہ پر بڑا حسین کے سر نے قرآن نیزہ پر یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے بھئی تو سنجیو تاڑے پھر کٹا کیا اگر اللہ کا ذکر نہیں کریے تو میں 2 سطرہ اور نہ پڑھ جاؤں جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے یزید جھکانا یا انہیں جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھو اسی سر کو خود اٹھا کے چلے اللہ اکبر یہ حد سالہ قیامت تک بلند رہا بھئی بڑی محنت جتنی دفعہ جھکانا سرکار قمر جلال قلم توڑ دیتا ہے جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھو اسی سر کو خود اٹھا کے چلے جیتے رہے آپ آپ جی ہیں آپ کی نسل سلامت رہے امام حسین علیہ السلام کا سجدہ اقرار توحید ہے نیزے تے بلند رہنا انکار یزید ہے بھائی مجھے دیکھ دے بیٹا مجھے دیکھ دے بیٹا مجھے دیکھ دے امام حسین علیہ السلام کا سجدہ والعصر قبلہ پچھلے بیٹھے کھڑے شیعہ سنی آباد سجدہ والعصر اقرار توحید ہے نیزے تے بلند رہنا انکار یزید ہے سجدے میں سر کٹا دیا نیزے پہ سر بلند تو سطرہ اتنی پیاریاں سنیاں جو میرا دل بن گیا میں 2 سطرہ مزید حوالے کران نیزے سجدے میں سر کٹا دیا
نیزے پہ سر بلند، اقرار بھی کمال ہے، انکار بھی کمال۔ بھائی کیا کہنے، یہ باجماعت ہو کے ہاتھ علم بھی شبی حیدری۔ جیتے رہے سلام، الحمدللہ سارے شامل بیٹھے کھڑے عبادت مشغول۔ کوئی ایک بندہ بھی، مہربانی جی، داد بھی ہوگی دعا بھی ہوگی، ایک بندہ 4:17 مزید پڑھیے، ایک بندہ بھی روح زمین تے ذکر حسین کرنے والا نام بچے، عرش تے ملائک تو اللہ ذکر کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ دا وعدہ ہے، میرا کرو۔ حسین گھر سے خدا کو بچانے نکلے تھے، حسین توحید بچانے نکلے، توحید بچی، دین بچیا، سب کچھ بچ گیا۔ ایسے ہی ہے، حسین خدا بچانے نکلے۔ اچھا آیتاں تو حل جلاؤ الاحسان الا الاحسان اذکرونی اذکرکم، اس طرح دو آیات ہیں جو خود بچیاں نو ترجمہ یاد ہے۔ میں سکرہ پڑھا حسین گھر سے، دوجی صدر سے پوری توجہ، حسین گھر سے خدا کو بچانے نکلے تھے، اور اب حسین بچانا خدا کی باری ہے۔ بھئی ہمیشہ توڑے ہاتھ اونچے رہو، ایسے ہی ہے۔ میں بسم اللہ کر، اللہ دا وعدہ ہے نا، اللہ نو حسین توحید نو امام حسین یزید بھائی کی آکھیا ہے؟ کیوں بھائی جان؟ یزید کی آکھیا ہے؟ طاقت بے کے شراب کے نسی جو ساکھیا ہے جبرائیل کوئی نہیں، ایسے ہی ہے، وہی کوئی نہیں، قرآن کوئی نہیں، یعنی توحید دا بھی انکار، رسالت دا بھی انکار، قرآن دا بھی انکار۔ یزید کے خلاف قیام ہے دین مکمل بچان واسطے۔ انجی جی ہن امام حسین نکلے یزید نو ختم تاں کرنے جو اللہ بھی بچے، یعنی توحید بھی بچے، رسالت بھی بچے، ولایت بھی بچے۔ حسین گھر سے خدا کو بچانے نکلے تھے، اور اب حسین بچانا خدا کی باری ہے۔ اور گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکر حسین، کرم نہیں ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ شاباش شاباش شاباش، بڑی مہربان، یہ پھر پڑھ دی۔ ذکر توحید بوجہ امام حسین، اللہ دا ذکر امام حسین دی وجہ تو پھر امام حسین دا ذکر اللہ دی وجہ سے نتیجہ مل گیا۔ نہ پڑھن والے دا کمال، نہ سنن والے دا کمال، بلکہ ذکر کران والا، پڑھن والا، سنن والا ذکر دے بعد صحیح دا شکر کرے۔ کیسے؟ جو میں اللہ دے وعدے دی تکمیل دا حصہ بڑھ گیا۔ آج کرو کم وعدہ اللہ دے تکمیل اچھ تسنا شامل۔ اچھا مالک نعمت عظمہ نصیب فرما، آمین تے آکھو۔ آن والیاں نسلاں قیامت تک مالک پاک دی کچہری اچھ بھی ذکر عظیم نصیب ہوگے۔ کتنے فائدے ہیں اس ذکر دی وجہ تو ہر ذکر ہے۔ ایک بات کر لیں، میری گفتگو بوجھ تو نہیں بڑھ رہی، بات وصول کر رہے ہوں جی۔ میں بھائی دے انتظار ہی رو کیا، ایک بھی آزاد آ رہے ہیں تو آمین بیٹھیں، پچھلے دی توجہ بھی پھر آوے تو میں اگلی گال کر۔ ہر ذکر حسین علیہ السلام دی وجہ سے۔ میں شروع چاہ کے اذان امام حسین علیہ السلام دی وجہ سے، نماز بولیے یہ ذکر توحید ہے، تلاوت قرآن نوکے نظر قاری قرآن دی تلاوت دی وجہ سے۔ بھائی نا مجلس دا ماحول خراب تھا، انہوں نے سنن دیو، تسا نہیں سن دے، پیچھے ٹوڑ جاؤ۔ میں کدی نہ آن والے نو روکے ہے نہ جانا، کوئی مجبوری ہے تو لازم نہیں بیٹھنے، بولن ضروری نہیں، دعوت دین لازم نہیں۔ میں وہ ذاکر نہیں جڑا کھاؤ اٹھ کے نعرہ مارو تے ہاتھ اونچے کرو، قطن نہیں، داد نہیں دینی، بیٹھ کے سنو، نہیں سن سکتے مجبوری ہے، دوسرے دی عبادت وچ خلل نہ ہو، اتھے باہر اٹھ جاؤ۔ اصول دی نماز ہے، ہن مسجد چ با جماعت نماز دے بعد آئے
میرے مذہب نماز انج کریے تو ساڈی نہیں ہو پہلے سنت بھائی دے مذہب اجازت ہے اور ضرور کریں مذہب جعفریہ 12 امامہ دے مذہب اجازت نہیں ناراض تو نہیں ہوگا بیٹا وہ تم 2-3 دفعہ انہوں حکم دیتا ہے ہن میں عرض پیا کردا کہ تو سمن ویکھو تھلے ویکھو دائیں بائیں مت ذکر توحید بوجہ امام حسین ربیع الاول دا پورا مہینہ ہر مجلس ہر پڑھن والا خطیب ہے تو شان رسالت پڑھ رہے ذاکر ہے تو نبی دی نعت پڑھ رہے ایسے ہی ذکر توحید ہے ذکر نبوت ہے بیٹے آپ میرا ساتھ دیں گے تھوڑا امیر المومنین علیہ السلام دی شہادت ہے 21 رمضان علی بادشاہ دا یوم شہادت 21 رمضان 3 جمادی الثانی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ 28 سفر تھوڑا بیٹا اونچا بولے آپ کہیں گے کچھ تو یاد رہ جائے 28 سفر امام حسن علیہ السلام 10 محرم بادشاہ حسین علیہ السلام 25 محرم میں ترتیب نال بولنا تھا کہ بیٹے تو نہیں یاد بزرگوں سارا پتہ ہے تو نہیں یاد ہے 7 ذی الحج 5واں امام میں ادھا منٹ تاں ہی لے بلا کتھے تو وجہ ہوئے تھوڑی 5 محرم امام علی زین العابدین علیہ السلام 7 ذی الحج ڈرو نہیں اونچا بولو 15 شوال جعفر صادق علیہ السلام 25 رجب آپ دیئے 23 ذکار 29 ذکار شاباش امام محمد تقی علیہ السلام 3 رجب امام علی نقی علیہ السلام 8 ربیع الاول امام حسن عسکری علیہ السلام میرے ملک انہوں ساری تاریخاں تے معصومین دا ذکر ہے 21 رمضان 3 جمادی الثانی 8 ربیع الاول ذکر کسے دا بندے اشتہاراں دے ٹائٹل بدل بدل کے تھک گئے 21 رمضان دا ٹائٹل ہے شیر خدا کا ماتم 28 سفر دا ٹائٹل ہے امام حسن مجتبی کا ماتم 5 رجب دا ٹائٹل ہے 14 سال کے قیدی کا ماتم 8 ربیع الاول دا ٹائٹل ہے امام زمن کے بابا کا ماتم اشتہاراں تے جو مرضی لکھ لو انہاں چوں کوئی ایک تاریخ ہوئے تے شیعہ قوم دا بزرگ بچہ جا رہے ہوئے گلی اچ تے کوئی پوچھے کدھر چلے آئے جواب ہوئے گا حسین دی مجلس آپ کے سننے کے کیا ذکر سبدہ کسے تو پوچھو مجلس کس دی امام حسین علیہ السلام یعنی ہر ذکر دی بقا ہے بوجہ امام حسین علیہ السلام ذکر کا پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ کے حضرت قائم علیہ السلام تک صاف دا ذکر ہے بوجہ ذکر امام حسین علیہ السلام اگلا فائدہ اور بہت بڑا فائدہ ذکر امام حسین علیہ السلام ہے گناہ دی بخشش دا وسیلہ اللہ نعمت نازل کر دے با مقصد بغیر مقصد نہیں اگر زمین تے اللہ عرش والا پاک ذکر نازل فرمائے تو اس کا مقصد ہے وجہ کی ہے تو اڈے میرے گناہ معاف ہوں ایک واقعہ پڑھنا ہے کتاب دا نام ہے حسین عظیم عطیہ الہی اچھا کتاب دا نام ہی پورا فضائل ہے اگر غور نال سننا حسین علیہ السلام عظیم عطیہ اللہ کا عظیم عطیہ امام حسین تو جو ہے میرے اچھا جنہ دی ہے پلیز دروازے الکم میں بیٹا تو باہر پہنچو بالکل میرے اگے میں دیکھو شکریہ ناراض نہیں گل بڑی پیاری دی سنا تھوڑی منفرد مگر عظیم بات ذہن اچ رہے ذکر امام حسین علیہ السلام وسیلہ نجات گناہ دی مغفرت دا وسیلہ ذکر مظلوم کربلا اگر محمد آیت اللہ محمد رضا شیرازی کی کتاب ہے حسین عظیم عطیہ الہی بالکل 1 مہینہ پہلے ترجمہ ہوئی ذرا توجہ کرو اسے جو واقعہ کرو وہ آدھن مشکل دورہ ہی عراق شیعت بہت پرانی گل نہیں پچھلی صدی دی بات
بڑا مشکل زمانہ کھل کے ذکر حسین نہیں کر سکتے یہی وجہ اج تک شیعہ دے ہر گھر سرداب اسی تہ خانہ عراق مالک تو کربلا دی زیارت کرا شام دے ویلے سارے آمین بے حق معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ہر گھر سرداب ہے غار ہے وہ بنی ہوئی اسے واسطے بیٹا تہ خانے چ بند کر کے دروازے خاندان دے لوگ صرف جمع کر کے تے ہولے ہولے ذکر حسین کرتے پھر جب ایام عزا محرم دے دن آ گئے پھر اتھے جڑے جانن والے جڑے ذکر کر سکتے ہیں انہوں نے خفیہ طریقے نال دعوت دے کے اج میرے گھر آ جانا کل اس تو کوئی فاصلے تے اور گھر ٹوٹ جانا ادن ماہ محرم ایک خطیب نجف دا مومنہ حکم دیتا اج میرے گھر آج اس گھر وہ خطیبہ دن میں سلسلہ ادا شروع کر دیتا نجف دے عقب ایک بازار اس بازار دی شہرت بری ممبر دا ادب جتنا اجازت دینا اتنے ہی لفظ استعمال کر اللہ والعاب دا سامان لبدا ہے جڑا بندے نو گناہ والے پاسے حرام والے پاسے راغب کرے وہ سامان بھی لبدا ہے تو اس بازار وچ بندے بھی ہوے جڑے اس فعل کبھی نال منسلک ادن ایک مومن حکم دیتا یار کیسے ہو شیعہ جنہاں دے سر تے موت ہے پتہ لگ جاوے حاکم نو وہ زندگی دا آخری دن نے تے پھر بھی عبادت نہیں چھاڑنے اس دور بھی ذکر حسین کر رہے ہیں جب شیعہ صدانا بھی جرم ہے آدم ایک ایسے مومن حکم دے دیتا جی دے گھر جان واسطے میں اس بازار جو گزرنا پوندا ہے وہ جتھے گناہ دے سامان لب دے آنے آدم میں اس بازار جو گزر رہا ہی تے ایک بندہ نظر آیا بندے دے نام تو میں واقف ہوں تے وہ اپنے آپ نو شیعہ بھی یاد آئی مگر اس کاروبار نال منسلک ہون دی وجہ تو معاشرے چ بدنام آ تو جو ہے سب دی اچھا انہمات کو میں گل وصول کرنا چاہتا اگر میں بازار چوں خفیہ جو ہے چپ کر کے جو گزرنا میں سر تھلے کر کے جا رہا تو اس بندے میرا رستہ روک لیا اس آ کے میں نے پتہ ہے تو روضہ خان خطیب ہے تو ذکر حسین کرن چلے ہے وہ خطیبہ دن میں اپنے آپ نے آکھے اچھا آ گئی ہے تو جھوٹ کیوں بولا آکھے جی بے شک میں ذکر حسین کرن چلے وہ ہون بندہ بڑا بڑا گناہ دا کم میں جدنا لو منسلک کے ان پیادے مہربانی کر اس دے گھر جان تو پہلے میرے گھر آ میرے گھر وچ مجلس پر ذکر حسین کا تواڈی میری زبان وچ مجلس پر خطیبہ دن میں تھوڑی کوشش کی تھی ٹالن دی مگر ٹلیا کوئی نہ میں کہ بجائے بازار وچ وقت ضائع کرن دے میں دے بعد میں بڑی لے لی تواڈے میں دے نال ٹر جاواں ادن دی مائیت جو دے نال گھر گیا وہ جس کمرے جو آکھیا نا میرا ذکر دے تے اوتھے گئے تو کوئی بندہ نہ میں انہوں آکھیا بھائی سماعت کرن والے کتھے نے اس آکھیا جی میں ایک آدمی ایک بندہ میں اکلا تواڈی مجلس سنساں وہ آدھے انہوں نے کلج پڑھنا میں وقت بچان واسطے پھر کوشش کی تھی جو میں اجازت دے دے میں آکھیا جی اساں تے خطیبہ نو عادت ہے جنہ زیارت دے شوق گئے ہو مولا دوبارہ بلاوے جڑے نہیں گئے مولا جلدی دار تے بلاوے اتھے خطبہ علماء منبر تے بیٹھ کے خطاب فرما آدھن جی میں اگلا بہانہ بنایا جو اتھے منبر کوئی نہیں اسے غلط نتیجہ ہے منبر ہوئے تو میں خطاب کراں اس آکھیا جی منبر ہونے بن جائے گا آدن میں حیران ہویا اتنا جلدی یہ منبر کیسے بنائے گا آدن میں ویدہ پیائی تو میرے سامنے سجدے دی حالت جو کہ میں نہ دے میں ہاں منبر علی دنائی میری کانڈ تے بے ذکر کر اسلامت رضی مکان لگا تو میں بہت زیادہ لمبا تو نہیں پڑھتا اذان با جماعت نماز دے احترام وچ انتظار کر کے مجھے شروع اس واسطے کی تھی جو ایک تسلسل بھی قائم رہے عبادت کا احترام بھی رہے بیٹھے کھڑے دی توجہ رہے آدھے نو بندہ سجدے چو یا نہ او سلید لیا او جویں سجدے دی حالت چاہی میں دی کنڈ تے بیٹھا تے میں آکھیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین وہ خطیبہ دن میں سلام کیتا تو دھاڑا مار کے رون لگ گیا
میں دو چار باتیں امام حسین دے متعلق کیتیاں، اس راج کے گریا کیتا، میں وہ دی پشت اٹھیا سلام کر کے اجازت منگی، اس آکھیا جاؤ۔ کچھ دن گزرے تے نجف دی ایک گلی ہے، میں نجف دی بہت بڑی ہستی مجتہد نال ملاقات ہوئی، انہاں میں نہ کیا میں آج پریشان ہاں، کسی وجہ تو ذہن میں ایک سوال ہے، میں کہ قبلہ سناؤ، ہو سکتا ہے میرے کو کوئی جواب ہوئے۔ انہاں کہ فلاں بازار چھار اٹھاؤنا بھائی، ذکر گناہوں دی مغفرت دا وسیلہ، وسیلہ نجات ذکر امام حسین علیہ السلام۔ او فلاں بازار چھے، وہ ایک بندہ نہیں رہندا، وہ جڑا ایک حرام کاروبار نال بھی منسلک ہون دی وجہ تو بدنام آئی، وہ بندہ مر گیا۔ میں آکھے جی اچھا مر گیا تو اللہ دے گناہ معاف کرے۔ اس ہستی فرمایا وڈی گل ہے علی دے حرم دے سین حیدری اچ دفن ہو گیا۔ بھائی کیا کہنے ابو خطیب جس نے گھر مجلس پڑھی وہ دن میرا شوق ودیا، یہ ہے ذکر داس۔ دیکھو دونوں ہی باتاں فضائل اور مصائب، خوش ہونا لی اور رونا لی اکٹھیاں جاری ہو گئی۔ میں بالکل لمبی مجلس اسے واسطے پڑھی ہے کہ کچھ بائیاں دا حکم آئی وقت زیادہ پڑھنا ہے، کچھ مولا جان دن تو اڈے پیار اچ میں پڑھدا گیا، خود نو سفر بھی ہے ایک نوکری بھی بات درس ہے، واہ جی واہ۔ لو جی نتیجہ لو۔ وہ دن وہ بندہ جدو مرن لگا اس رشتہ داراں نو وصیت کی تھی بھئی میرا جنازہ علی دے حرم وچ دفن ہوئے۔ توجہ رکھنا ایک صلوات پڑھ لو اچھی آواز میں، یہ تسی ذرا محنت کیا وضو کر رہے ہیں تو پڑھو جی۔ ایک دو عزیزان تھوڑا دروازے میر صاحب فی اللہ زیارت ہو گئی، توجہ رکھو نتیجہ آ گیا، 2 منٹ دا فضائل باقی تے مصائب شروع کیا کرتا، بالکل منتج ہو گئی بات۔ غلام صاحب آؤ جی، لازمی ممبر آ گئے ہو، باقی بیٹھ جانا۔ ہاں جی بیٹھے کھڑے پچھلے جنازہ دارن دی میں زیارت نہیں کر پا رہے، بات تو پہنچ رہی ہے نا ذہن کا۔ وہ گناہ نال منسلک بندہ مر گیا تے دفن ہو گیا علی دے حرم وچ، تے ٹرن لگے اس وصیت کیتی آئی رشتہ داراں نو من لے جانا حرم وچ سین حیدری دفن کرنا۔ وہ دن جدوں سین وچ گیا نا جنازہ تے میں مجتہد پہ آ گیا، میں اتھے موجود آئی، پہلے خادم آیا تے اس دوڑ دے آ گیا کہ اٹھا لو جنازہ علی دا حکم ہے، یہ ایسا گناہگار ہے سین ہی دفن نہیں ہو سکتا۔ رات تساں اتنی دیتی قریب 40-45 منٹ، میں ہون ٹر بھی جاواں تو مجلس میری تمام ہے ہر لحاظ نال، مگر نتیجہ تہاڈی جھولی تک پہنچائے بغیر میں ممبر چھڈنا نہیں چاہ رہا، بیٹا سار اٹھانا۔ اگے نہ جو منع کیتا تے رشتہ دار دا میت اٹھان دی تیاری پہ کر دے یا دوسرا خادم جڑا بزرگ بھی آئی سید بھی آئی وہ دوڑدا ہے اس آکھیا رکھ دے ولی پہ دن ایتھے ہی دفناؤ۔ بڑا بھلا ہو جائے بھائی، بڑا بھلا کیا بولنا۔ حکم امیر آ گیا اس بندے نو ایتھے ہی دفن کر دیو۔ جی میں جتنا پڑھدا میں وہ نہیں پڑھنا، وہ کام میرا نہیں، وہ کسی اور دا، وہ جنہ پڑھنی انہوں پڑھ گئے سار اٹھاؤ جی انہوں ایتھے ہی دفن کرو۔ وہ پہلے خادم دوسرے تھے سوال کیتا، مولا دے حرم دے ایک غلام نوکر نے دوسرے تے سوال کیتا بھی میں جو دوڑیاں امیر المومنین دا حکم آیا روکو دفن نہ ہوئے تین کس آکھے؟ اس آکھے من بھی علی آکھے کی میں آدھن جدہ تین حکم ملے نہ روک تم دوڑے ہیں تے نالی میری نگاہ پئی کہنے لگتا ایک خواب ہے مگر خواب نہیں، میں کھلی آنکھیں نال ویکھ رہا ہوں علی دی کرسی دے پیچھے حسین، جب علی حکم دیتا ہے نہ جاؤ روکو، حسین اگے بعد کے بابے دی نالین تے ہاتھ رکھ کے آکھے بابا اگر تساں نو ایتھے دفن نہ ہون دیتا اے جاسی جہنم وچ تے اے کیویں ہو سکدا ہے جیڑا میرے ذکر وچ منبر بنے اونوں جہنم دی اگ جلاوے۔ اللہ اکبر، شالا جی ہوتا ہے شالا ان مجتہد آخر میں حیران ہوں ایک قدن منبر بنے خطیبہ دے جی میں نے یاد ہے ایام اذان محرم دا مہینہ آئی اس اپنے گھر اکلیا مجمع بن کے مجلس بھی کرائی، جدہ میں منبر دا تقاضا کیتا تو سجدے دی حالت خود منبر بن کے میں جو تے بیٹھا تے جدوں میں آکھے نا حسین
اے رو پیا ایڈا بڑا وسیلہ نجات توحید دی نعمت عظما ذکر حسین مظلوم دی عزاداری تے اے رونا ادوں ہی شروع ہو گئی آئی جدو ترائے شعبان بادشاہ دنیا تے آئے کوئی کسی دی ضرورت نہیں میں کہ ایک آنسو آ گیا تکافی پہلے راوی اللہ بنے پہلے ذاکر جبرائیل بنے پہلے رون والے محمد مصطفیٰ میں سمجھے ہو جاؤں ایک گھنٹے دی محنت کا نتیجہ ہی آئی بدے مہربانی ہون دکھ بھی پڑتا پھر بھی نہ وہ گداد دی محنت نہ ہون رون دی محنت رونا اسے جدی آخ تلے جنت اللہ رومال پہنچنا ہے نہ میں زامنہ نہ کوئی ذاکر زامنے ہاں دی زامنہ ہوئے جن 72 جنازے تے ایک وین دی اجازت ہے بہت شکریہ بانیان دا حکم تعمیل سارا مضمون نہیں چند سطور تے ایک وین کرنے لگا عزاداری اتھا ہی شروع ہو گئی جس دن جشن آئی آمد حسین دا ترائے شعبان نبی وہڑے تھے جبرائیل مبارک لے آنگی مبارک بات دے کے جبرائیل ایک شیشی نبی دے حق تے رکھی او دے وچ کربلا دی مٹی پیر نب کیا دے اللہ پیا دے یہ تیرے پتر دے شہر دی خاک اے بنسی دے خون نال خاک شفا کربلا دی مٹی ہے اس کربلا دی زمین تے تیرا ہی پتر تسے ہمارے آ جا سکتا پترہ بھرامہ دے جنازے چیسی اے ہر کسی دے جنازے چیسی دے چانا اللہ کوئی نہ ہو سکتا نسلہ سلامت من پڑی ہوگی میرے اسے دی تمام عبادت بالکل نوکری اختتام دے قریب لے آیا یہ ایک سطر سنو کہ جو حکم ہے وہ دکھ پڑا نبی رو پہ یہ پہلی عزاداری اللہ دے محبوب دی پاک اکھیں چانسو چلتے دھی ڈٹھے آج یہ پتر دی آمد کہ میرا نبی بابا رو رہے مخدومہ عالمیان کو لین بابا آج خوشی دے دن رون دی وجہ صدیقہ بیٹی پوچھیا صدیق اکبر نبی فرمایا کہ جڑا آج آئے نا کربلا تسا مری سی میں صدقی ہو جاؤں اے بڑا مظلوم ہو کے 72 گھنٹے دا تسا کربلا دی ریت تے ماریا جاسی بابا ادھا جرم فرمایا بے جرم آئے کر دیا ہمنا بابا جو بے جرم مظلوم تسا مری سی نو کوئی روسی میں حسن ماں پہ پوچھ دیا جدا میرا پتر مری سی میں ہوں گی فرمایا نہیں بابا تسی نہیں اس دا بابا علی نہیں یہ دا ویر حسن فرمایا نہیں بابا ساڑھے جو کوئی نہ ہو سی یہ دیاں بہنہ روشن نبی بہت رو کے آدھن بہنہ حسن صحیح روشن نہیں واہ 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 تکمیل ادا ہوگی بہنہ حسن صحیح رومن کوئی نہ دیسی ہیں بابا ساڑھے جو ہو سی کوئی نہ دے بہنہ روشن نہیں وقت میرے غریب نو کوئی روسی بھی صحیح نہیں کیوں میں آکے سیدہ شکر ادا کی تکر رومن والا جدا دیا کہ نہ کوئی روسی نبی آدھن ہاں ایک قوم ہو سی جیڑی قیامت تک تیرے غریب نو روسی سی ذکر کیڑی وڈی نعمت ہے آخری گل اے مسائب سے وہ دے بعد ایک وینے بالکل قریب آ گیا بی بی آدھن اچھا انہا ڈٹھا ہوسی میرا حسین کی محلت ہے فرمایا نہیں سون کے روسن بابا وہ میرے غریب دا قتل سون کے روسن تے قیامت والے دہاڑے جتنے تائیں اپنے عملوں دا حساب دے کے وہ میرے پتر دے رونا لے جنت جنت اور ویسے میں عرش دفعہ و نپ کے کھڑی رہا سا یا حسین یہ ہے اجر غریب دے رون دا بڑی قیمتی امانت مظلوم دے گام میں چاہے ہوئے آسو
بران رومن واسطے بون رلی غریب دی بہن حکمہ ہی دی تعمیر. اگر سارا مضمون پڑھا پھر قریباً 1 گھنٹہ ہو گیا من ممبر تے آئے. آؤ 5 ساتھ انتظار ہے بھائی دا مک گئی انتظار تے آؤ نتیجہ سناواں. دوجی واری بہن شام آئی جہاں جنازہ مدینے دے حجرے چ باہر نہیں آمنا. وہ 2 دفعہ پھرا دے قاتل دے شہر گئی. دوجا سفر رجب دا مہینہ دیگر دا ٹائم شام دا ملک مظلوم دی پہلی ازادار کربلا دے بعد پہلی ذکر ہے فاتح شام جن زنجیر پا کے قاتلاں دے شہر حسین دی ازاداری کی تھی. سجاد باغ میری ملکیت ہے. اس باغ تگر ہے تگر شرین آخدن اس شرین دی معاف کرنا جتھے سادات کو معاف کرنا. جب میں پہلی دفعہ آئی نا شام میرے سامنے اس شرین نال میرے ویر دا سر لٹکایا ہے. بے جرم دی ردہ دا خون لگائی شرینی شاخاں تھے تے او خون مٹا کوئی نہیں سکتا. وانج ویک درخت کسے نہیں کٹیا. تو میرا دل ہے میں قاتل دے شہر حسین نو رواں. اتنا بڑا اجتماع ہے کہا ہے کرو تے میں سلام کرا. امام آکھیا فضا نو فضا گئے. تھوڑی دیر بعد آئے علی دی میرے تو نہ سنو آؤ اکھی نال ویر دا معجزہ ویکھو. 2 اماماں دا سہارا لے کے شام دے سفران دی تھکی علی دی بی بی باغ دے وچ آئے. وکھری مجلس ہے جو باغ بی بی کدا خرید کیتا ہے. باغ دے وچ پہنچن تے عجیب منظر ہن روایات بزرگاں تے ادب دا غلاف پائے. آئے کر سکو تا بی بی قریب آ کے ویکھے درخت ہر پتے چ خون ہے. ہاں 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 وچ مسافر دی خوشبو ہے. سفید پرندے نہ اپنے پر تے خون لا کے تے آکھ دن ہائے حسین. بڑی مہربانی بھائی. ہائے تے بارواں بادشاہ گواہ ہے. پرندے ہائے اے ہانج دا بڑا آنسو دا بڑا بڑا عمل ہے. آنسو نہ بھی آندا ہوئے نا تے آکھو ہائے حسین. کدی وکھرے بے کے مصلی تے نماز پڑھ کے تسبیح سیدہ دے بعد دلو بھی نہ غریب نو روما. تو اے بڑی وڈی مجلس ہے کلے اپنے ہائے حسین. آیا ادھر یہ نام اور آنسو ٹپک پڑے. پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے. پرندے ہائے حسین کر کے مردے. کچھ دیر منظر ویک کے تے آلیہ کربلا منہ کیتا ہے حسین. پکھی مردے ویندن بہن جیندی ہے. حسین صرف جیندی نہیں میں دوجی دفعہ شام آئی ہوں. حسین تیرے قاتلہ دے شہرت میں پھر آ گئی. حسین دسنا میں کتنا ہور جینا ہے. 4 گلہ نال تعارف مکمل ہویا جو آن والی کون ہے. کچھ فاصلے سے ایک درخت نال چھپیا بیٹھا ہی باغ دا مالی. نا لکھیا نے عزیر بن تمیم. سارا مجمع سمجھ کے ماتم کرے پھیری نہیں پڑھ ساں. ایک بندہ نہ سمجھے پھر بھی میں نہیں پڑھ ساں. کچھ فاصلے سے درخت نال چھپیا بیٹھا عزیر بن تمیم نامی مالی. جدو پتہ لگا سنا کئی سال بعد باغ دی مالکہ باغ چاہتی. کئی سال دی باغ دی آمدن دی گٹڑی بنا کے مالکہ سمجھ کے آلیہ دے سار سے چوائی. بلا انہیں دیپال پورا لے میں نہیں پڑھتا رہنا. گٹڑی دا وزن زیادہ ہی اکبر دی ماں تھک بھئی آئی. یا حسین الحمدللہ ہل گئی آخر تک. مائک کھول پیچھے ہٹا داروں تک آواز پہنچے. مہربانی جی جتنی دفعہ اتنی وزنی گٹڑی آئی سار تے آئی تے صاحب موقع اہل سنت جڑا پہلی دفعہ مجلس جایا ہوئے اس واسطے جملہ ان چاکھاں. آلیہ باغ دی آمدن انہی ملی جو میں کوفہ دی مسجد امیر المومنین علی بادشاہ نو نصرت دین دا اجر ملیا. یا حسین بھائی مرحبا بھائی مرحبا. ساردہ پرسہ سیدانیاں دی سنت ہے. مخدومہ چھڑے ندی پہ چل دی آئی. آج بھی آلیہ دی قبر اس سے باغی چھے ندی پہ چل دی آئی. پانی دا رنگ سرخ ہویا. چھٹے امام دی سنت ہے جڑی ادا پہ کر دے نا ہائے کرنا. البکاء للحسین کتاب امام ششم علیہ السلام جد دے غم میں چاہائے کر کے ہوں دے.
علی دعا منگو یار شالا پردیس اچ کوئی نہ مرے ہائے کر دے ہائے آمین اسی اگر چارے قضا موت آ جائے تو مرد مر پوے انشاءاللہ کسے پرددار دی وطن تو دور موت نہ پرددار جنازے دیاں اضافی شرعی ضرورتاں دیاں قاتلان دا شہر ہے شام دا ویلہ دشمن زمانہ ہے آلیہ دا جنازہ ہے خون رومنا لائمام پھپی دا زخمی سار جولی جپا کے رو رو کے بیٹھے آدھن جنہ برکہ لوٹ لے آؤ کفن کدو دے سے ہے مرحبا مرحبا عظم اللہ جنہ چادرہ لٹیاں او کفن کدن فرمایا سجا دینا تو کفن نہ منگے نہ میرے حسین دا کفن لٹیا یا حسین آفرین بھائی جی جتنی دفعہ بیٹے سار اٹھاؤ میں ویکھو میرے لال سار اٹھو سار جگاؤ نہیں رونا لی شکل تے جنت واجب ہے ذرا میرے حال ویکھو پھر قبلہ مہندی نہ پڑھا بھائی جان سید مہندی نہ پڑھا ضروری نہیں جو میں اریان کر کے روایتاں پڑھ ساں تو ہر بندہ جو رو رہی ہے سادات کی غیرت کا مسئلہ ہے پھر قاتلہ کے شہر اچ امامت نے بندوبست کیتا یاد رکھنا جو شریعت جو واجب معصوم پہلے خود کر دیں پھر تو انتے میں حکم دیں اپنے کو فرضی عقیدہ بڑھائی دا نہیں غسل واسطے جنت جو تاکتا ہے جنتی کناتا ہی ہوا مریم تے آسی علامہ وزیر حیدر علی پر گھنوان لے گاڑ مراجہ ضلع جھانگے تو میرے تو پہلے پڑی آئی یہ سطر قبلہ میں ڈٹا سفید ریش بزرگ روندے روندے مجلسی چوٹ کے ٹور گئے اس دے بعد سنن دی سکت نہ رہی علامہ وین کر کے ترائے واری آکھیا دیگر غسل شروع ہویا تے رات ڈال گئی اللہ آفرین مرحبا جلوکم اللہ ضرورت نہیں ہوندی معصوم تے شہید نو تیری میری تربیت واسطے جی آکھاں دیگر شروع ہویا تے رات ڈھل گئی تیری ہائے دی قسم میں ڈھلی جدہ غسل مکمل ہوئے جنازے نو کی ضرورت ہے بولو بڑی مہربانی وین کر کے بزرگ تے جوان پہ آدھن کفن اتھے بزرگاں دی سطر واجبن پڑھنا دی امیر دی یا غریب دی ماما بہنا بیٹیاں جڑا تواڈے ال غلط آکھیا ہاتھ چاوے او شمر دی نسل لتھے بڑکے نو رونا یا اے دی دی فطرت ہے شریعت دا حکم نہیں شریفاں دی رسم ہے دو چیزاں دا سوال دیاں لازمن کر دیاں ایک عید ایک کفن دیاں عید معاف کر دے من کفن معاف نہیں کر دیاں واہ بھائی واہ رئیس تے امیر گھر دی نو بن جائے نہ دی تے بھرا ہوئے غریب مزدور 400 کمان والا عید والے دن بہن دی نگاہ دروازے تے اسی میرا غریب بھرا آوے تے خوشیاں مکمل ہوئے جدو بھرا اسی فطرت ہے پھر سسرال دے سامنے نہیں ہاتھ نب کے وکھر لے جاسی بھرا جو کچھ پیسے دین لگے نا کلائی نب کے اکسی رکھ کول میں اپنے کولو بکھر سامنے بھرا عید دے گیا میں جان دیا واہ بھائی تیرا آن میری عید ہے عید معاف کر دے میں کفن معاف نہیں ہاں ایک بہنے کائنات ہے جہاں بھرانو کفن معاف کیتا ہے وہ ہے حسین دی 4 سالہ دی جیڑی آدھی آئی رات نہ رو میں کفن واہ یا حسین شاباش بھائی آفرین مرحبا امام بارگاہ دے آتے میری نگاہ کوئی ادادار بیٹھا کھڑا مکان تو خالی نہیں ختم پڑھائی ختم مجلس ہی ہے جائیں کفن معاف کیتا دھیاں نو کفن دیں دن رسمن شریعت جو واجب نہیں رسمن پیک کے دیں دن کفن ڈھلی ہوئی رات 15 رجب پردے دے اندروں فضا کے کفن جیڑا پیکیاں چو بچ گیا یہ خون ودر ہوندہ ہی ایک دفعہ جھڑ پہ وات بھائی غریبی وات موڑے تو اگال آگے اتو سفران دی مٹی صاف کر کے تے کانڈ پیچھے ودا کے پوچھے نے میں غریباں بان جائے گا کفان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر العظمت للہ جی نال والے ذرا انہوں نے مسئلہ جانا وینے کر لگی میں جی آکھاں جتنی دفعہ سنو میں آکھاں میں غریباں بان جائے گا کفان واہ غربت آ کر کے رونا سجاد پہ دن میں غریب ہوں بلاوی بن جائے گا کفن پھر کفن میں علامہ محمد عباس قمی صاحب دی قبر تے رحمت ہو گئے انہاں فرمایا با انج پڑھ دیتا کر
جیوں برادری عید دے کپڑے جنت چوائے انجی بہن دا کفن جنت چوائے کفن دے بعد جنازہ دیپال پوری لائن ہے نا بار مین سڑک تے کوئی مسافر ہے او دی شناخت کوئی نہیں او دے وارثاں دا پتہ نہیں لگا او دا جنازہ تیار ہے مسلک پوچھے بغیر کس مسلک دی مسجد اعلان ہویا دوڑ پون گے لوگ چلو یار 15-20-50 بندے جنازہ پڑھائیے ثواب جدا کوئی نہ ہوئے 150 بندہ ہو دے بھی جنازے تے جدے 18 بھرا ہاں جدو شام دے بارو جنازہ پڑھنا علی زین العابدین پڑھانا لے پیچھے ایک باکر پڑھن والے مرحبا مرحبا ماتم سونا لگ جائے ازادار نو نماز جنازہ ختم ہو گئی ہون لے جانا ہی قبر تک بڑا افسوس رہا سی 2 بندے آتے ہون لے جانا ہی قبر تک اس وقت ضرورت ہوندی ہے پلنگ کر دیو ہائے میں آنکھاں ستر میں 12 سال پڑھتا رہا سونے چاندی دا پلنگ شیعہ میانی ملتان 12 ذوالحج آغا نسیم عباس دی قبر تے رحمت ہوئے انہاں میں نے فرمایا ہی نہ پڑھے کارے بچیاں نو غلط فہمی ہو سی جو علی دی دھی آئی جعفر تیار دی نو آئی کوئی سونے چاندی دا قیمتی پلنگ میں سید حکمن کیڑا شیعہ پوری مجلس ہون تک سین تو ہائے نہیں پین سکیا میں سید حکمن پیادا جتھے پڑھے انجی پڑھے 18 بھراواں دی بہن جعفر تیار دی نو علی بادشاہ دی دھی دا جنازہ جان استے شام دے باغ چوں سجا 4 لکڑیاں لے آیا 2 انج رکھیاں اتے زخمی اللہ مان اللہ مان آفرین مرحبا آواز کھولی بہت لمبی مجلس پڑی اتنی ہی استطاعت آئی اتنی بدن اجارت آئی اتنی ہی جرت آئی ختم 2 منٹ بعد ممبر چھڑنے لگا بانیان بھی تسی بھی راضی رہنا جو حکم آئی وہ پورا ہو گیا ہر بندے رو لیا حسرت کوئی نہیں رہی کتنا کوئی روسی تے میں کوئی نام بڑا سا نام حسین دے قیامت تک جنازہ کتنے بندے چاندے آپ پہ ہائی نکل گئی 4 مرد پھر حکم ہے جڑے جنازہ چاہمیں انہوں کوئی بیمار نہ ہوئے اتھے کولٹور آیا 4 تے بیٹا ایک شہید ہو گئی پیچھے بچ گئے 3 2 بے موسم ضعیف ایک موسم بھی ضعیفہ مجلس جتھے جتھے کوئی سید ہے روز ایک دفعہ شام نماز دے بعد کم از کم ایک نماز دے بعد شام روک کر کے آکھے کرو السلام علیکہ یا جاریت الزہرا او پاک سیدہ دی کنیز تیرے تے ساڈا سلام سیدہ دیاں نسل مغروزن سجاد دی اکھاں جو خون لڑیا اچا رمنے تے فضا کھول آ گیا دیے تاں چوکھا رمنے جو چمامن والا کوئی نہیں آدھا دی کون چویسی آدھی روندا کیوں ہے بس اتنا دا سراندی پیو پتر چالو گے واہ بھائی این چاندائی جو میں ہون ماتم کی تاری این چاندائی جو میں ہون ہائے کی دیا آفرین مرحبا میں بسم اللہ کرنا 2 پلنگ یاد ہے نا جی بھائی جان پلنگ یاد ہے نا سیران دی پیو پتر اوکھا جائے توڑے ضعیف آئی کم دے ہتھاں دے پچھلے 2 باوے کلے ہاں جا کے آدھی مدینے مرے آپے کا کفن ہویا اللہ مان آفرین مرحبا جرکم اللہ تیرے براجی آکھا ماتمی بڑے حوصلے نال بھائی بڑے حوصلے نال جوانو بڑے حوصلے نال برا تیرا جنازہ چاہمینا اگلا قدم کوئی وسط وقت یاد آیا فضا اچھر ہو گیا دیئے آج تیرا اکبر ہویا جدا اکبر پاک دیا ایک دن اکبر جو لیے سر رکھی آئی اکبر آدائی میں سونے داد علی دادی دا جنازہ رات نو جایا جدا تو سنڈر میں میرا دی جیسا اللہ مان اللہ جلی آبادیت اللہ شاباش بھائی آفرین بیٹا بالکل نہ خیز بچہ بارش کی طرح آنسو بیٹا بڑے حوصلے نال ختم میرے حصے دی نماز عطا بند بزرگاں دا پڑھ کے کہ میں سلام کر کے جا رہے ہیں لفظ اکبر فضا دا مکہ تے ٹردا جنازہ رک گیا علی زین العابدین دے قدم رکے نہ دن باکر میرا دل لے میں دے حصے دے پوتر نو ساد مارا بڑا مشکل پلنگ سنبھال کے بڑا مشکل ایک ہاتھ نال پلنگ ہوڑتے پڑتا رمانا پلنگ سنبھال کے دوسرا ہاتھ کربلال بدا گیا دن جلدی ماں جنگل ہے جو مر گئی ہے
امام دی آواز آئی امانت سمجھ کے ہوا کربلا پہنچائی حسین سنیے جو شام بین دے شام ہو گئے کبار شاہ کوئی پیرا شدہ فی آئینہ میں دی شکل علا اکبر دے سینے دے زخم دے ہاتھ رکھے چوم چوم کے حسین کرے آدھے اٹھی چھوڑ بازار دے شام بنے میرے نانے دی تصویر ماں مر گیا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جلد بازی ایک قسم کی بے وقوفی ہے